جائے گا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے مفتی صاحب، اور جو قراردادیں ہوتی ہیں ان پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اب یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے آپ کے سامنے، خون مسلمان کا ہی بہتا ہے مفتی صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ عالمی تنظیموں نے زخمی فلسطینیوں کو مصر منتقل کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے وفد نے شمالی مصر کے شہر العریش کا دورہ کیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ روز قیامت اللہ غزہ کا حساب نام نہاد مسلم امہ سے ضرور لے گا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مالک پوچھے گا کہ فلسطینی 2 ارب مسلمانوں کو پکارتے رہے، کوئی مدد کو آیا؟ غیر مسلم ممالک میں لاکھوں انسانوں نے فلسطینیوں کا درد محسوس کیا۔ جو فلسطین کے ہمسایہ ملک ہیں، مصر ہے، اردن ہے، دوسرے ہیں، سوائے حزب اللہ کے کسی اور نے کوئی امداد اس طرح سے نہیں کی یا مسلمان کا خون اتنا سستا کیوں ہو گیا کہ خون مسلمان کا بہے چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سوتیلا پن ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، جہاں مسلمان کا مسئلہ آئے گا نا تو وہاں سوتیلا پن ہوگا، اور وہاں پر پھر قراردادیں بھی ان پہ عمل نہیں ہوگا، اور باتیں بہت ہوں گی، عمل نہیں ہوگا۔ اور کچھ اس میں ہمارے مسلم حکمرانوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے، یہ متحد ہو کر مضبوط آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ صرف ہم ان کو یورپی یونین کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہمارے اپنے کون سا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح متحد ہو کے ان کو بھرپور انداز سے آواز اٹھانی چاہیے، یہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ اور اگر ابھی یہ جنگ نہ چھڑتی تو اسرائیل کا تو ایک کمپرومائز ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا مسلم کنٹریز کے حالات کو دیکھ کے کہ انہوں نے تو اسرائیل کو مان لینا تھا۔ یہ تو اب نئی جنگ چھڑ گئی ہے تو اب تھوڑا سا دوبارہ دنیا میں تحریکیں اٹھ گئی ہیں، اور خود یورپ میں، امریکہ میں، وہاں امریکن الحمدللہ فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، جن کے سینے میں بھی دل ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ انسانیت کے ناطے الحمدللہ جن کے دل میں بھی انسانیت پہ رحم کا جذبہ ہے، وہ الحمدللہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ مفتی صاحب، میں نے ایک حدیث پڑھی، یہ ذرا رہنمائی بھی فرمائیے گا۔ حدیث یہ کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سبحان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت سبحان نے عرض کیا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی بنا پر ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہن سے کیا مراد ہے، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ تو کیا یہ آج کے حالات کے مطابق ہے؟ جی جی بالکل۔ دیکھیں، حب الدنیا و کراہیت الموت حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں، نبی نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم میں، یعنی تم سے مراد ہے جو اس وقت لوگ ہوں گے، ان میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنے، یعنی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور حالات کیا ہیں کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اور زیادہ وسائل تو ہم لوگوں کے پاس ہیں۔ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، 1973 میں انہوں نے تیل بند کر دیا تھا، تو اسرائیل جو ہے نا اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے۔ ہمارے پاس بہت کچھ وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور بھی حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ایک اصول یاد رکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو۔ اسلام جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے، پسند نہیں کرتا اسلام، اسلام امن چاہتا ہے۔ یہ جو اسرائیل بربریت و ظلم کر رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ 9000 سے زائد جو ہیں شہادتیں ہو چکی ہیں، معصوم بچے جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے، دل دہل جاتا ہے کہ جن کے ہم صبح شام ہم جن کے ترانے پڑھتے ہیں، اور جن کو ایک مہذب قومیں کہتے ہیں، اور جن سے ہم تہذیب سیکھنے کے لیے ان ملکوں میں سفر کرتے ہیں، آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، اور اہل اسلام کے لیے اصول ان کے کچھ اور ہیں۔ ایک بندہ بھی اگر دنیا میں کہیں مرتا ہے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اور یہی اگر خون مسلمان کا بہتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں۔ ہماری نظر میں تو خون کسی کا بھی بہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، سب پہ احتجاج ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دنیا کا ایک رخ دیکھ سکتی ہیں، اور آپ دنیا کو دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت غزہ پہ جو جارحیت ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کیسی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے، بلکہ الٹا سپورٹ کر رہی ہے، ان کے اسلحہ کے ذریعے بھی ان کی مدد ہو رہی ہے، ہر طرح سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ اور ادھر جو فلسطینی نہتے بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی مدد کے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مفاد ہے چاہے کسی بھی طرح کا تجارت کہہ لیں یا سفارتی تعلقات، وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، لیکن مسلمانوں کا خون بہتا رہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی رہے، مسلم امہ بھی وہ کردار ادا نہیں کرے گی مفتی صاحب جو کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے اہم جو اس معاملے میں کردار ہے نا وہ ہے جہاد، جو فلسطینی کر رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کا اصل حل تو یہ ہے، اسرائیل بھی تو لڑ رہا ہے نا، یہ کمال کی بات ہے، جب مسلمان جہاد کی بات کرتا ہے تو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں اس کو، اور جب اسرائیل کر رہا ہے جو کچھ، وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ گویا اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1917 میں یہ برطانیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی اسرائیل کو الگ ریاست، اسرائیل کو جو یہودی ہیں دنیا بھر میں وہ لا کے اسرائیل میں آباد کیے جائیں گے۔ وہ ایک ناجائز فیصلہ تھا، ایک ناجائز، ایک ظلم اور بربریت پر مبنی فیصلہ تھا۔ پوری دنیا سے برطانیہ کی سرپرستی میں یہودیوں کو لا کے فلسطین میں آباد کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیوچر میں بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ یہودیوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ ہماری مسلمانوں سے ابھی تک کوئی جنگیں نہیں ہیں، ہماری لڑائیاں نہیں ہیں، اگر ہم نے فلسطین میں جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہاں لا کے اگر یہودیوں کو آباد کیا تو ہماری ایک لامتناہی جنگ چھڑ سکتی ہے مسلمانوں سے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اور ان سے نمٹنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن جو چند یہودی عقل مند تھے ان کی بات نہیں سنا گیا، اور دنیا کے دانشوروں کی بات کو بھی نہیں سنا گیا۔ برطانیہ کا اپنا ایک مفاد تھا اس میں کہ کتنا تک چلے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب تک اسرائیل اور اسرائیل کے جو سپورٹرز ممالک ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں، جب تک وہ نہیں چاہیں گے یہ جنگ میرے خیال میں بند ہونے والا جنگ نہیں ہے۔ اسرائیل کا مزید اور بھی پلاننگ ہے زمینی جنگ کرنے کا، اسرائیل کا مزید بھی ارادہ ہے کہ مزید فلسطینیوں کو مارنے کا، اسرائیل کا یہ بھی ارادہ ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے ہجرت کرنا بھی مجبور کرنے کا۔ اسرائیلیوں کا یہی ارادہ ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ وہی کرے جو انسانیت سے کی مطلب کے خلاف ہے، جو ظلم اور سفاکیت ہے۔ مزید اور بھی اسرائیل کی پلاننگ میں بہت اچھی حوصلہ نہیں دیا جس کی وجہ سے اسرائیل کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا۔ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا یا جنگی ہتھیار دینے کی بات نہیں کر رہا، کہ مثلا کوئی الٹیمیٹم مصر کی طرف سے ہوتا کہ جناب یہ اس سے آگے نہ بڑھیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ تھک گئے ہیں، خوف زدہ ہیں، یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلسطینی یہ ٹنڈا ختم ہو جائے؟ معذرت کے ساتھ میں یہ ذرا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں سر، میں اس سے بدتر الفاظ استعمال کروں گا سر۔ جب انسان کے اندر غیرت مر جاتی ہے تو آپ ان سے ہر برے کا توقع کیجیے گا۔ عرب ممالک کا ضمیر مر چکا، یہ صحافی جلال محمود کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بول رہا ہوں، نہیں جی، یہ 25 لاکھ غزہ کے عوام کی آواز ہے۔ میں غزہ کے عوام کی آواز آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے عرب کے اندر ضمیر مر چکا ہے۔ عرب ممالک اسرائیل سے جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، ان میں اتنا بھی طاقت نہیں ہے، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ پانی کی بوتلیں فلسطینی غزہ تک پہنچا دیں گے، دوائیاں بچانے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہے۔ کہاں یہ کون سا الٹیمیٹم دیں گے؟ کدھر کے الٹیمیٹم دیں گے سر؟ کوئی الٹیمیٹم نہیں ہے اور نہ وہ کوئی دے سکتا ہے۔ اور میں آج آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں، میری بات بھی آپ یاد رکھیے کہ یہی اسرائیلی جب تک ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دباؤ نہ آئے تو یہ عرب ممالک کچھ نہیں کر سکیں گے۔